دوسری طرف میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلے بھی سیاسی تھا، یہ کس کے رہنما کہہ رہے ہیں؟ نون کہہ سکتے۔ دیکھیں بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 75 سال یہ ملک چلا ہے، ہم نے حال دیکھ لیا، تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور نظام کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے 1981 میں اپنا سیاسی کریئر سٹارٹ کیا، فائنانس منسٹر بھی رہے، میں احترام کے ساتھ الزام نہیں لگا رہا، چیف منسٹر بھی رہے، پرائم منسٹر بھی رہے، آج 40 سال بعد بھی اگر ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم جیسے نوجوان جو کھڑے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کی ایک اپنی یوٹیلیٹی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن نوجوان خون کا بھی ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بلاول صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم مطمئن نہیں ہے اپنے اس حال سے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اعمال میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور بلاول صاحب تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمام بندشوں کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں میدان میں اترے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا گئے، کیا رسپانس ان کو ملا۔ پچھلے دنوں چترال میں تھے، دیر میں تھے، جو رسپانس بلاول صاحب کو ملا۔ لوگ سننا چاہتے ہیں اس نئی سوچ کو، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نئی سوچ کیسے بہتری لا سکتی ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی کہ 70 سالہ آدمی اپنے آپ کو نوجوانوں کا لیڈر کہتا تھا۔ یہ ہمارے لیے پرابلم رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بلاول صاحب اپنا الیکٹورل مینیفیسٹو لوگوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نظام میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب نظام میں نہیں ہے، یا مریم بی بی نظام میں نہیں ہے، یا کوئی اور نظام میں نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں آپ کو نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس قوم نے دیکھا کہ جب نوجوان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا تو مسلم امہ کو جو درپیش مسائل تھے اس کو حل کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے OIC کو کیسے چلایا، پاکستان کی ڈیفنس کو جو مسائل درپیش تھے اس کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ نے کیا کیا۔ وہ قوم جو 27-28 سال تک اپنا آئین نہیں بنا پائی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بھی بنا کے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سٹیل مل بھی آپ کو بنا کے دی، پورٹ قاسم بھی بنا کے دی، شناختی کارڈ بھی آپ کو دیا۔ یہ ایک نوجوان رہنما تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک نوجوان رہنما تھی، نوجوانی میں آپ کو میزل پروگرام انہوں نے دے دیا، انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل تعلقات ٹھیک کیے۔ میاں نواز شریف بھی جب نوجوان تھے انہوں نے موٹر وے کا تحفہ دے دیا۔ بلاول صاحب نوجوان وزیر خارجہ بنے اور شاہ محمود قریشی بزرگ وزیر خارجہ تھے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس تھی، کہ جو رسپانس بلاول صاحب کو ملا اور جو شاہ محمود صاحب کو ملا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، کہ پاکستان ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر ریلیونٹ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں نوجوان سوچ چیزوں کو بہتر کرنے کا، نئے آئیڈیاز میں بلیو کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس قوم کو اس نوجوان سوچ کی ضرورت ہے۔ بٹ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی گائیڈنس میں، ان کی مدد سے، ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے نون ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ کون صاحب کہہ رہے تھے؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہ پیچھے محمود آباد کا جو PP کا پلانٹ تھا نا، ہمارا زمین تھی PP2، اس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی تھی۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب وہی صاحب ہیں نا غالباً جنہوں نے نیو کراچی میں نالے کے اوپر 1100 دکانیں بنا دی تھیں۔ یہ غالباً وہی صاحب ہیں نا جنہوں نے کراچی کی 28 سڑکوں کو کمرشلائز کیا تھا۔ یہ ماشاءاللہ وہی ایکسپرٹ انجینئر ہے نا، پتہ نہیں ہارورڈ سے پڑھ کے آئے تھے یا اسٹینفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے، جنہوں نے ایک سائڈ پہ 3 لین کا برج بنایا اور ایک سائڈ پہ 1.5 لین کا۔ نرسری پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔
چھوڑ دیں یار ان کا کردار. ہم جائیں گے اور ہم جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اپنے قائد کے ساتھ کیا کیا, ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں کیا کیا, بلدیہ فیکٹری میں کیا کیا, 12 مئی 2007 کو ہم نے کیا کیا تھا. ہم قبرستان کی بات نہیں کریں گے, ہم وہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں موقع ملا تو ہم نے NICVD بنایا. اس NICVD میں 22 لاکھ پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے, جس میں سے 5.5 لاکھ پیشنٹ کا تعلق میرے صوبے سے نہیں ہے, وہ لاہور سے آتے ہیں, ملتان سے آتے ہیں, ڈیرہ غازی سے آتے ہیں. میں ان کو جا کے پنجاب والوں کو بتاؤں گا کہ ایک زمانہ تھا تم لوگ اپنے کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے دہرادون جاتے تھے انڈیا. آج تم صوبہ سندھ کے شہر اپنا خیرپور کے چھوٹے سے ٹاؤن گمبٹ میں جاتے ہو, جہاں پہ مفت کڈنی کا, لیور کا, کارنیا کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. ہم کر رہے ہیں اس کو. ہماری سندھ کی عوام کی جو حکومت ہے نا پیپلز پارٹی کی, وہ کر کے دے رہی ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم تمہیں ایسا UT بنا کے دیں گے پنجاب میں, پشاور میں. ہمیں موقع ملے گا تو تھر کول کا منصوبہ انہوں نے کیا کیا, کوئلہ امپورٹ کر کے ساہیوال پہ پاور پلانٹ بنایا. اس ملک میں زر مبادلہ ہے نہیں اور ڈالر خرچ کر رہے ہیں کوئلے کو امپورٹ کرنے میں, جبکہ کوئلہ آپ کے پاس تھر پارکر میں موجود تھا. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم اپنے وسائل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے وسائل کو اپنی عوام کے اوپر کیسے خرچ کریں گے. آج 3200 میگا واٹ تھر کے کوئلے سے ہم بنا کے دے رہے ہیں. یہ سندھ کی عوام کا کوئلہ ہے, صوبہ سندھ کا کوئلہ ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر وہ 2 ونڈ کوریڈور ہیں. ایک ونڈ کوریڈور صوبہ سندھ میں ٹھٹا پہ ہے اور دوسرا ونڈ کوریڈور غالباً ڈیرہ غازی خان میں ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ٹھٹا کا ونڈ کوریڈور بنا دیا ہے, 1320 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. تم لوگ ڈیرہ غازی خان کا ابھی تک ونڈ کوریڈور نہیں بنا پائے, ہمیں موقع دو گے ہم بنا کے دیں گے. ہم یونیورسٹیز بنائیں گے. ان سے پوچھیں مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی بنا دیا انہوں نے. ان سے پوچھئے کہ 40 سال اس شہر پر انہوں نے ایسے حکومت کی, ایسے کتنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اسٹیبلش کر دی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہمارے پاس سینٹر کا اقتدار نہیں ہے, لیکن آج بھی کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنی اسمبلی سے بل منظور کرا کے بنایا. ہم نے ملیر میں یونیورسٹی بنائی, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, ہم نے رسپونڈ کیا, ہم نے لیاری میں یونیورسٹی بنائی. لا یونیورسٹی پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا زیبل, وہ پیپلز پارٹی نے بنا کے دی. ہم لوگوں کو امید دلائیں گے, یہ لوگ مایوسی بیچتے رہیں, چیزیں ہم بہتر کر کے دیں گے. آپ کا ہو چکا ہے نا, چلیے. یا ٹی وی پہ کم آ رہا ہوں آج کل میں. چلے دیکھیں میں تو پتہ نہیں تیاسر رہی کیا ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین, آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. سلمان بھی اس میٹنگ میں تھا, نجیب بھائی بھی ایک میٹنگ میں تھے, دل محمد صاحب, جمن صاحب میرے ساتھ موجود ہے, یہ بھی میٹنگ میں موجود تھے. میں تو سمجھتا ہوں میٹنگ بڑی مثبت ہوئی ہے, اور مثبت میٹنگ کے اندر ہم نے کراچی کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے یا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا ایجنڈا ہے, اس کے اوپر گفتگو کی. اور اس بات کا ہم نے اس بات پر کنسنسس تھا کہ آئندہ آنے والا اجلاس اچھے ماحول میں ہونا چاہیے اور سحر حاصل گفتگو ہونی چاہیے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل بیٹھ کر کراچی کی عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. ہماری گفتگو ان سے یہ ہوئی اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی اب اجلاس ہوگا وہ کسی کا آخری ہو, کسی کا پہلا ہو, جو بھی ہو, وہ اجلاس ہو اچھے ماحول میں ہو اور ہم ایسی پالیسیز بنانے میں اپنا کردار ادا کر پائیں جس سے میرے شہر کا, آپ کے شہر کا, سلمان کے شہر کا, ہم سب کے شہر کا بھلا ہو سکے, ان کی خدمت ہو سکے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।